آج دنیا کے کالے کرتوت جو ایپسٹین فائل میں کھلے جا رہے ہیں، دنیا دیکھ کر تماشا کر رہی ہے، سارے لوگوں کی نظریں ہیں یہ کیا ہے ایپسٹین فائل؟ امریکہ کے کسی بیچ کے اندر ہونے والے نہایت ہی کالے کرتوت کے اوراق کھولے جا رہے ہیں، اور اس میں چھوٹے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ہر دن لوگ ایکسائٹڈ ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ اب کس کا آئے گا، کون سے پرائم منسٹر کا کچا چٹا کھلنے والا ہے، کون سے پریزیڈنٹ کا۔ یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں اور ان کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں۔ یہ بلیم نہیں ہے، الزامات نہیں ہے، ریئلٹی ہے جو لوگوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر لوگ آج چرچا کر رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک کا بادشاہ بھی اس میں ہے ایپسٹین فائل میں، ارے ہمارے ملک کا کھلونا بھی اس کے اندر ہے۔ سب لوگ ہیں اور سب اس کو مذاق میں لیتے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچ رہا کوئی بندہ کہ اتنے پاورفل لوگوں کے کالے کرتوت آخر کھول کون رہا ہے؟ کون ہے وہ جو ان سے بھی زیادہ طاقت والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں ڈپارٹمنٹ کے محکمے سے لے کر کے جوڈیشری تک کے گلے ہاتھ میں موجود ہیں، وہ جیسے چاہیں اپنے احکام نافذ کر چاہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ارے پورے کے پورے الیکشن کھا جائیں، ویسے لوگ، طاقتور لوگ اپنے گندے اور کالے کرتوت کو آخر کیوں کھول رہے ہیں اور کھولنے کیسے دے رہے ہیں؟ ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو پاور ہے، جو بھی ان کے کالے کرتوت کھولے گا اس کو تو یہ پکڑ لیں گے، گلا دبا دیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اور نہیں کھول رہا، یہ خود وہی لوگ کھول رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر جو اتنا پاورفل مانا جاتا ہو، پوری دنیا میں اس کی طاقت کے چرچے ہوتے ہوں، اس کے سامنے کسی چیز کو روکنے کی ہر چیزیں موجود ہیں۔ پیٹروٹ میزائل کا بادشاہ، پورے نیوکلیئر کا بادشاہ، جس ملک کو چاہے آنکھ دکھائے، جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر ڈالے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کا ہاتھ پکڑنے کی تیار نہیں۔ وہ اپنے گندے کرتوت کو روک کیسے نہیں سکتا؟ روکے گا کیوں نہیں؟ اس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ فائلیں کوئی اور نہیں کھول رہا، وہ کالے کرتوت کرنے والے یہ سارے طاقتور خود ہی کھولے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پورا نظام دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے زنا کے کالے کرتوت دیکھ کر عام آدمی پھر یہ سوچنے لگ جائے کہ بڑے بڑے لوگ جب 12 سال کی بچیوں سے بلاತ್ಕಾರ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دھیرے دھیرے یہ دماغ بنایا جائے، دھیرے دھیرے عام لوگوں کے درمیان زنا کو عام کر دیا جائے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زنا کو اتنا عام کر دیا جائے گا جیسے کتے اور گدھے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ انسان اس طرح سے عام راستوں پر زنا کیا کریں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ وہی منظر تو ہے آج، ان کے کالے کرتوت سب دیکھ کر کے لوگ ہنس کر کے آگے فارورڈ کر دیے، ہو گیا ختم، یا تو پھر ڈیلیٹ کر دیا یا شیئر کر دیا۔ یہ مزاج بنایا گیا ہے آج۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، تمہیں محتاجی کی طرف بلائے گا۔ یہ بڑا نظام ہے میرے عزیزو۔ ان خبیثوں کا ایک ہی مقصد ہے، خدائی نظام کو توڑ دینا۔ اللہ کا جو نظام ہے، اس نے جو انسانوں کے درمیان نظام قائم کیا، اس کو توڑ دینا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ تمہیں پاکیزہ حلال غذاؤں سے تمہیں رزق دیا گیا، اس نظام کو ختم کر دو۔ حلال و حرام کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایپسٹین فائل میں یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم مردود طاقتور لوگ جن بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے ان کا پخانہ بھی کھاتے تھے، پیشاب پینے والے بھی لوگ تھے۔ اپنی خواہشات کو کوئی آدمی اس حد تک اگر کوئی غلیظ کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام ہے۔ اللہ کا جو نظام قدرت ہے اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو۔ شادی کا نظام ختم کرنا چاہتے یہ دجالی دنیا، نہیں، لیونگ ان لائف ختم کرو، شادی ودی کا نظام، جو پسند آئے اس کے ساتھ رہو، جب تک چاہے رہو، بچے ہو جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، پھر نہیں ہو تو چھوڑ دو، دوسری رکھو۔ شادی کا نظام ہی ختم۔
یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو باپ کا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں رہ گیا، کیونکہ ماں کئی لوگوں کے ساتھ رہی۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں بچے ہیں۔ نسب کے لیے اسلام نے حفاظت کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ ایک طلاق شدہ عورت سے بھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا عدت کا، کہ پہلے والے شوہر کے نطفے کا ہلکا اثر بھی اس کے پیٹ میں باقی نہ رہے، اس کے رحم میں کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ تمہارا اور پہلے والے کا نسب مختلط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ اسلام نے اس پر زور دیا کہ بچوں کا نسب بہت ضروری ہے، اور اس نظام کو یہ دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اسلام نے جو نظام سختی کے ساتھ دیا، مرد اب عورتوں سے نکاح کرے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اچھی لگے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک کی اجازت، واجب نہیں، اجازت کہ تم نکاح کرو۔ اور یہ دجالی نظام چاہتا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کرے۔ پوری کمیونٹی بنائی گئی LGBT، پوری دنیا اس کے حمایت میں کھڑی ہے، اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردوں کو آپس میں ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دی جائے، عورتوں کو لیسبین بننے کی اجازت دی جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس پوری دنیا نے جو محنت اور طاقتیں لگائی ہے یہ خدائی نظام کو توڑنے کے لیے، اس میں ہم کہاں ہیں آج؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ سارے طوفانوں میں تم کہاں کھڑے ہو؟ اور تم ان بڑے طوفانوں سے بچ کیسے سکتے ہو؟ جہاں پر پاورفل لوگ تمہارے پیچھے پیسوں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے طوفانوں میں کھڑے کیسے رہ پاؤ گے؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی، اسلام نے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے پورا میدان تیار کر کے دے دیا۔ فیس بک، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بازار مہیا کر دیے گئے۔ ہزاروں لڑکیاں اس میں ننگی ہیں، جس سے چاہے چیٹنگ کرو، جس سے چاہے باتیں کرو، یہ میدان کھلا بنا دیا گیا ہے۔ کس نے بنایا یہ میدان تمہارے چیٹنگ کے لیے، ڈیٹنگ کے لیے؟ کس نے بنایا؟ ہمارے بچے اس میں چلے گئے۔ افسوس ہوتا ہے کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی دنیا کی بات ہے، نئے دوست بن رہے ہیں، کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں اس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا اس کا، بیسٹ فرینڈ کا۔ اجنبی کے لیے اللہ تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تمہیں یہ اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن دنیا نے یہ نظام بنا کر کے دیا ہے، تمہارے سامنے میدان بنا کر کے دیا ہے، کھیلو اس میں، ننگے ہو جاؤ۔ اور اتنا ننگا ہو جاتا ہے آدمی کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، سب کو ننگا کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ کوشش کرتے رہو جو اللہ نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں چنا ہوا ہے، ہوا جتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تمہارے دین میں اللہ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کا دین وہ کیا تھا؟ وہ اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، کسی کے باپ نے نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ آئیں کائیں مت کرو، شرماؤ مت، ٹوپی چھپا کر، داڑھی نکال کر کے میں کامن آدمی لگوں، سیکولر لگوں۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے ایک منافق، وہ ادھر بھی رہنا چاہتا ہے، ادھر بھی رہنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پیور بن جاؤ، جو ہو وہ بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو کھل کر کے مسلمانی کا اظہار بھی ہو۔ لوگ نام ایسے ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ کامن لگنا چاہیے، کہ ایسا کچھ نام بتائیے جو سب میں چل سکتا ہو۔ میرے عزیزو، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا بیٹا پیدا ہوا، آقا نام کیا رکھو؟ حضور نے فرمایا محمد رکھو۔ بیٹا پیدا ہوا، محمد نام رکھا۔
چند سالوں کے بعد آئے، دوسرا بیٹا پیدا ہوا. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کچھ آپ فرمائیں. حضور نے فرمایا محمد رکھو. پھر محمد رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور نام کچھ میرے بیٹے کے لیے، تیسرا بیٹا ہوا ہے. حضور نے کہا محمد رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے کا بھی محمد ہے، آپ نے تیسرے کا بھی بتایا. میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا فرق پڑتا ہے ایک گھر میں تین تین محمد ہو جائیں. اور یہ فرمایا گیا کہ جس کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن جیسی ہی اسے پکارا جائے، سنو ہوگا یہ محشر کے میدان میں. روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر پکاریں گے، محمد کہاں ہیں؟ اس لیے کہ محشر میں سب کے نام چلیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا. حضور کا نام لے کر جیسی ہی پکارا جائے گا تو جتنے محمد ہوں گے سب دوڑ کر کے آ جائیں گے. فرشتے کہیں گے نہیں تم کو نہیں بلایا گیا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ آمنہ کے بیٹے کو بلایا گیا، رسول اللہ کو. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے نام نبی کے نام پر آئے ہیں، سب کو بخش دو، اب واپس مت کرو، ایمان کے ساتھ آئے تھے. یہ نام رکھنے کا وہ اثر ہے میرے عزیزو. یہاں لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکولر بننے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس دین پر رکھا ہے اس کا کھل کر کے اظہار ہو. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہاں اظہار تو کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، شو شائننگ میں بہت زیادہ ہے ہماری قوم. کہاں پہ پھول برسائیں گے ہمارے اوپر، ایک ایک کنٹل پھول. کسی جلسے میں جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں، اور کاروں کی قطار ہے. پوچھنے پر پتا چلا کہ ہم اپنی شان کا اظہار کیوں نہ کریں. شان کا اظہار یہ کچرا کر کے پھولوں کی برسات کرو، پنڈال لگاؤ، بہت بڑے بڑے کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، پھر پتا چلتا ہے جلوس میں ساری چیزیں اس لیے کہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں. ارے نادان، اسلام کا اظہار تیرے چہرے پہ ہوتا، تیرے لباس میں ہوتا. تم نے اپنے جسم پر اظہار تو نہیں کیا اور چیزوں میں اظہار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. مسجدوں کے مینار اتنے بلند ہو گئے، اس کی داڑھی 2 انچ بھی بڑی نہیں ہوتی. مسجدوں کو کتنی اوپر تک بنا دیا گیا ہے، تم نے اپنے آپ میں اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، تم لڑتے ہو جھگڑتے ہو روزانہ اپنی داڑھی سے، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے. روز صاف کرتا ہے بیچارہ، داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں. وہ صبح نکل کے آتی ہے اور پھر بولتی ہے نہیں تو مرد ہے. پھر وہ نکالتا ہے. اس کا جھگڑا تو زندگی بھر چلتا رہتا ہے، وہ ساتھ چھوڑتی نہیں اور یہ رکھتا نہیں. اس کو مذاق مت لو. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا داروں کے چہروں کو کیوں اپنانے لگ گیا؟ حضور سے محبت کرنے والے کو ڈر کس کا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ دنیا کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا تانا دے گی. یہ کیسے چہرے ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے، مولانا علی برادران 2 لوگ تھے آزادی کے موقع پر، محمد علی جوہر اور شوکت علی. ناگپور میں گیا تھا، ایک بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آزادی کے موقع پر یہ دونوں مولانا لوگوں نے ایک بڑی بات کہی تھی. کہا کیا؟ کہا 15 منٹ کے لیے وہ آئے تھے اور سارے مسلمان استقبال کے لیے گئے. اس وقت بھی حالات بڑے خراب تھے، سب جگہ پر تعصب بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں چل رہی تھی. اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ قائدین ہیں، کچھ بتائیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بہت بڑی طاقت وغیرہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، 2 چیزیں پابندی سے کر لو دیکھو. پھر کہا کیا 2 چیزیں؟ کہا کہ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں، سارے جتنے لوگ ہیں سب لوگ داڑھی رکھ لو اور سب لوگ ٹوپی پہن لو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، اللہ نے اسلامی شکل میں وہ رعب عطا فرمایا ہے. وہ رعب عطا فرمایا. تم ہو کروڑوں کی تعداد میں لیکن دکھتے کہیں نہیں. تم کامن بن کر کے جی رہے ہو، سیکولر بن کر کے جی رہے ہو، اپنے دین کو چھپا کر جی رہے ہو. اور دیکھو ہزاروں کے مجمع میں 4 سکھ بھی ہوں گے تو لگتے ہیں کہ ہاں سکھ برادری کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا، اپنی پہچان کو برقرار رکھا. وہ ہزاروں میں 4 بھی ہوں تو نظر آتے ہیں، اور تم لاکھ بھی ہو تو نظر نہیں آتے. پوچھنا پڑتا ہے نام کیا ہے تمہارا، وہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آتا. اس نے راجو نام بتا دیا، وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو باپ کا نام پوچھنا پڑتا ہے، باپ کا نام کیا ہے، اس نے ببلو بتا دیا.
राजू से भी नहीं समझ में आया, बबलू से भी नहीं समझ में आया इधर का है कि उधर का है, दादा तक जाना पड़ता है। क्या ये हमारी पहचान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को अपने मुआशरे में रखा, अल्लाहु अकबर, उनकी पहचान क्या थी? एक रोमी बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सफीर का कैसा इस्तकबाल किया था। एक सहाबी रोम गए हुए हैं और वहां के बादशाह से मुलाकात है, हुजूर का तर्जुमान बन करके गए, एम्बेसडर बन करके गए। रोम या दूसरा बेजेंटीन का किसी इलाके की बात है। उस बादशाह ने आपके वो सहाबी हजरत नौमान, उनके एजाज में कालीन बिछा दिया रेशम की, और कुर्सी लगा दिया सोने की कलाई की हुई कुर्सी, क्योंकि धाक बैठी हुई थी अरब की लोगों के दिलों में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की फुतूहात सब जगह चर्चे में थी। जाहिर सी बात है उस वक्त इज्जत देने के लिए किया गया, रेशम का कालीन और सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई गई। वो सहाबी रसूल के इस्तकबाल में, हुजूर के नहीं, हुजूर के तर्जुमान, हुजूर के सफीर, जैसे ही वो आए उन्होंने देखा, अपनी तलवार से उन्होंने वो कालीन को उठा के फेंक दिया, जमीन पर चल करके आए, कहा कि इस पे कदम नहीं रखूंगा, हटा दिया गया। अरे रेड कारपेट आज किसके लिए नहीं बिछाया जाता है? उस जमाने में रेशम का कालीन का मतलब होता है सबसे महंगी कालीन उनके लिए बिछाई गई। फिर जब सोने की कुर्सी पर बैठने का वक्त आया तो उन्होंने उसको भी धक्का देकर गिराया, आम सादा कुर्सी मंगवाई, उस पर बैठे। तो वो वक्त का जो बादशाह था उसने कहा कि इतना गुरूर है आप लोगों के अंदर, इतना एटीट्यूड, हमारी दी हुई चीजों का इस्तेमाल ना करना, ये क्या है? हजरत नौमान ने कहा एटीट्यूड, गुरूर, तकब्बुर नहीं है। बात दर हकीकत यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को रेशम का इस्तेमाल हराम फरमाया, और गोल्ड का, सोने का इस्तेमाल मेरे नबी ने मर्दों के लिए हराम फरमाया है। इसलिए मैंने तुम्हारे रेशम का भी इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारे सोने का भी इस्तेमाल नहीं किया। कहने वालों ने कहा वो अरब के रसूल हैं, आप कहां आए हो? यूरोप में आए हो, वो अरब में बैठे हुए मदीने में हैं और तुम यहां पर हो। उस सहाबी ने क्या खूब जवाब दिया था, उन्होंने कहा हमारा दीन वो नहीं है कि बाजारों में अलग और मस्जिदों में अलग, हम मदीने में भी मोहम्मद के गुलाम हैं, यूरोप में भी मोहम्मद के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस इलाके में हैं हम इस्लाम का इजहार करते हैं। ये पासदारी थी, ये एहतराम था दीन का, वो लोग कामयाब थे। यहां पर लोग हमसे ये भी कहते हैं हजरत जहां जैसे जाएं वैसी बात करना चाहिए। हां, जिस पार्टी में जाए वैसा लहजा इख्तियार करना चाहिए। देखो इन सब का माहौल वही है, सबका माहौल वही बनता चला गया। उनसे जब बात करते हैं तो सेकुलर बात करना चाहिए, इधर आए तो ऐसा लगता है इससे कट्टर कोई है ही नहीं, मुनाफिकत है। दीन इस्लाम तुम्हें लहजे के इस्तेमाल का तरीका तो बताता है, लेकिन मुनाफिकत नहीं सिखाता, मुनाफिकत नहीं सिखाता। अल्लाह ने तुम्हें इस रुए जमीन पर चुना है तो प्यूरिटी के साथ जियो। जो शनाख्त मेरे नबी ने तुम्हें दिया, इससे बेहतर आइडेंटिटी कोई हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में एक वक्त ऐसा आया कि आप सुन्नत तरीके से खाना खा रहे थे, तो आपके मुरीद और खलीफा ने कहा कि हुजूर जमाना बहुत तरक्की कर चुका, आप चाकू चम्मच से खाने का वक्त आ गया है, कांटे और चम्मच से लोग खाते हैं, इस तरह से खाने का तरीका आ गया है, तो क्या हम अपने आप को बदल नहीं सकते? वो मुत्तकी परहेजगार लोगों का हाल ये था, उन्होंने कहा कि हर जमाना मेरे रसूल का है, हुजूर का तरीका पुराना हो ही नहीं सकता। तुमने कैसे कहा कि नबी पाक की सुन्नत ये पहले की है, अब नया तरीका आ गया? सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं अल्लाह ने मेरे नबी को कयामत तक का रसूल बनाकर भेजा है, हर जमाना रसूल का है, उनकी सुन्नतें कभी पुरानी नहीं हो सकती। ये तो आज के लोग हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को ये समझा। फिर मैं ये पूछता हूं, अगर हुजूर की सुन्नतें पुरानी हैं तो हमें देखने को लोग क्यों तड़पते रहते हैं? हम कौन सी दुनियादारों के तरीके पर अब चल रहे हैं? हम आज के दौर में चाहे तुम्हारा जितना भी फैशन हो, हमने देखा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अगर अमामा पहन ले तो लोगों की निगाहें उठ करके इज्जत से देखती है।
یہ ہر زمانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی طرف آؤ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اسی مقصد پر کاربند رہو، اس کی کوشش کرتے رہو، کہیں شیطان تمہیں دوسری طرف نہ کھینچ لے. پوری دنیا خدائی نظام کو توڑنے میں پوری طاقت خرچہ کر رہی. فیس بک اور انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ کے جو سوشل سائٹس بنائی گئی، جانتے ہیں یہ ملین میں نہیں بلین ڈالرز کے ہیں. یہ ہلکے پھلکی قیمت کے نہیں ہیں، کروڑوں روپیوں کے خرچ کے بعد یہ چیزیں بنی ہیں. اور ایک دو نہیں، کروڑوں لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں. کیوں دنیا تمہیں یہ پلیٹ فارم بنا کر کے دے رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، آپ کو کوئی ایپلیکیشن کا سبسکرپشن لینا ہوتا ہے یا کبھی کوئی سیکھنے والی چیز آپ کو لینی ہوتی ہے، ارے منتھلی فیس بھرنا پڑے گا آپ کو. دیکھو آپ، منتھلی فیس ہے، لیکن یہ سوشل سائٹ مفت میں دھنا دھن دی جاتی. فیس بک کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، انسٹا کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، یہ اسنیپ چیٹ کہیں کوئی فیس نہیں چارج کرتا. کیوں میاں اتنا رحم دل ہمارے اوپر؟ پوری دنیا کو یہ کس چیز میں مبتلا کی؟ یہ میدان بنا کر کے دیا گیا ہے کہ ننگے ہو جاؤ، سب ننگے ہو جاؤ، خدائی نظام کو پاش پاش کرو. اللہ نے فرمایا حیا قائم رکھو، تم حیا کو قتل کر دو. اللہ نے فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، تم نظروں سے خوب زنا کرو. اللہ نے فرمایا تم اپنے کانوں کو زنا سے بچاؤ، لذت والے الفاظ سننا یہ زنا ہے کانوں کا، اور انہوں نے بنا کے دیا روز صبح شام تم کانوں سے زنا کرو. کیوں میدان بنا کر دیا گیا ہے؟ میں اب آپ کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لے کر کے آتا ہوں. ان طوفانی دنیا میں تم کہاں کھڑے ہو اور کیسے بچ سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکا سا دیا، ایک موم بتی جل رہی ہو، کھڑکیاں سب کھلی، دروازہ بھی کھلا، تیز آندھی، طوفانی ہوا، اس وقت اس دیا کا، اس چراغ کا، اس موم بتی کا بچنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. آخر کون بچائے گا اس کو؟ کیسے بچے گی یہ موم بتی؟ یہی تو فکر کی بات ہے. اب میں کہتا ہوں یہ سارے طوفانوں میں، ان آندھیوں میں آج ایمان کی تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف ایک بات پر تم بچ سکتے ہو، اور کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. وہ بات کیا ہے جو تمہیں بچائے گی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور کی طرف آ جاؤ، یہی طوفانوں سے بچانے والی ذات ہے. تم دل سے اور جان سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے کہو آقا میں تمہارا غلام ہوں، آپ جیسا چاہیں میں ویسا بن کر کے رہوں. پھر دیکھنا غیب سے تمہاری حفاظت ہوتی یا نہیں. میرے عزیزوں، عنقریب ہمارے جنازے اٹھنے والے ہیں، بہت جلدی مسجدوں سے ہمارے نام کا اعلان ہو جائے گا. تم کس انتظار میں ہو کہ ابھی بہت دنیا باقی ہے؟ بلکہ اب تو دنیا اتنی تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا. یہ اب سال بہت تیزی سے گزرنے والے ہیں. پہلے وقت میں برکت ہوا کرتی تھی، اب وقت میں برکت بھی نہیں، سب اٹھا لی جائے گی. ہم نے دیکھا ہے یوں چلتے چلتے کچھ نوجوان ہمارے آس پاس تھے، ارے آج آ کر کے لوٹ کر کے دیکھیں تو داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بال سفید ہو گئے، جوانی یوں تیزی سے گزر کر چلی گئی. اور اب وہ وقت بھی آ جائے گا جب ملک الموت دستک دے رہا ہوگا، موت کا فرشتہ تمہارے گھر آ چکا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں اتنا مبتلا کر کے نہ رکھو کہ جب تمہاری روح نکالنے کا وقت آئے تو کسی گناہ کے اڈے سے آپ کو نہ اٹھایا جائے. جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو منہ چھپا کر جانے کی نوبت نہ آئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر جگہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اعلان کیا جا رہا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے پیچھے چلو. اگر وہ آپ کے پیچھے چل بھی لیں اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اسی کو آیت نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جو بننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. اب کس پہ محنت کر رہا ہے آدمی؟ چہرے پر پاؤڈر لالی سے، باڈی پر کس پہ محنت کر رہا ہے؟ ارے میں تو ان نوجوانوں کو دیکھا فجر میں 5 بجے اٹھ کر جیم جا رہے ہیں،
اور بڑے بڑے ہتھوڑے اٹھا رہے ہیں، کیا کیا ڈمبل اٹھا رہے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو کر کے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ باڈی بنا کر کے آ رہے ہیں، اور گزرتے چلے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے۔ تم بڑے طاقتور ڈمبل اٹھا کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنی محنت والے ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں جسم بنانے کے لیے۔ اللہ تو فرما رہا ہے اس کے راستے میں وہ بننے کی کوشش کرو جو بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ تم نے جسم پر محنت کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ورک آؤٹ کرنا غلط نہیں ہے، جسم کی حفاظت کے لیے خیال کرنا غلط نہیں، کرو، روز کرو، ارے 6 گھنٹہ جم کرو، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن تمہاری روح کو اتنا بیمار نہ کرو کہ اندر سے بدبو آنے لگ جائے، روح کو اتنا غلیظ نہ کر دو گناہوں سے کہ تمہاری آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، تمہارے دل کے اندر گندگیوں کی آماجگاہ ہو جائے۔ جسم بناؤ، لیکن ایسا جسم بناؤ جیسے خالد بن ولید کا تھا۔ ہاں، وہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے۔ ارے آج کا کون جوان ہے، لاؤ کوئی باڈی بلڈر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے تو 35 کلو کی تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے تو 40 کلو کی ڈھال ہوتی، اور ایسے میں لڑتے بھی تھے، یہ نہیں کہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ ارے 35 کلو کی تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائے کوئی، بچے گا کیا سامنے والے کا؟ 35 کلو کی جب وار پڑے اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بچے گا کیا؟ وہ طاقت تھی۔ خالد بن ولید کی شکل اور ان کا حلیہ اگر معلوم کرو تو کون سے کاجو بادام کھاتے تھے، وہ کون سا معجون کھاتے تھے، ان کو کون سا وے پروٹین دیا جاتا تھا؟ سوچا کبھی، پوچھا کبھی خالد بن ولید کی طاقت کا حال؟ بلکہ وہ خود کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگاؤ، زخم نہ لگا۔ اور جنگ موتا میں وہ کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، وہی 9 تلواریں ٹوٹی، اور پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں۔ تم نے اتنے میچ نہیں کھیلے ہوں گے، اور وہ جان کی بازی لگانے والے سیف اللہ المسلول۔ اور قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے کبھی تاریخ، ایک جنگ میں بھی شکست کبھی نہیں لی، لیکن راز یہ تھا کہ وہ اپنے امامے کی حفاظت کرتے تھے۔ جنگ میں ایک بار امامہ گر گیا، ایک کافر نے گردن پر تلوار رکھ دی، آپ نے تلوار کی طرف توجہ نہیں کی، پگڑی کی طرف توجہ، اٹھا کر کے لائے۔ وہ ڈر گیا کہ میں مار سکتا تھا، گردن اڑا سکتا تھا، یہ تو ٹوپی اٹھانے گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم خالد بن ولید ہی ہو، سپہ سالار اسلام ہو؟ جنگ کے حالات میں ایسا کون کرتا ہے کہ گردن بچانے کی بجائے ٹوپی بچانے چلا جائے؟ خالد بن ولید نے کہا میرا یقین یہ ہے میں اپنے طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا، اس ٹوپی میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس امامے میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس نسبت پر فخر ہے جو خالد کو سیف اللہ بنا چکی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ تھے، فخر کرتے تھے تو نسبت مصطفیٰ پر، ان کے پاس طاقت و قوت تھی تو نسبت مصطفیٰ سے، انہوں نے راج کیا ہے، حکومتیں کی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہتے ہیں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حضرت عمر کی نگرانی تھی، اور وہ بھی ایسی نگرانی کہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں ایک ماں اور بیٹی دودھ میں پانی ملانے سے ڈر رہے ہیں، اور کہتی ہے بیٹی ماں سے، ماں پانی مت ملانا دودھ میں، عمر کی حکومت ہے، عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، ان کی خلافت ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے یہ پاور؟ انہی سے سنو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حیثیت تو اتنی ہے کہ میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھی، میرا باپ مجھے روز مارتا تھا، لیکن جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور کے قدموں سے وابستہ ہوا تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں عمر، لیکن آج میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ نسبت رسول اللہ کی، یہی تمام چیزوں کی طاقت کا راز ہے، قوت کا راز ہے، تمہاری سربلندی کا راز ہے، ہماری عزتوں کا راز ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ ایک بار نوجوان اٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ ادھر ادھر کی چھوڑ میں میرے مصطفیٰ کی قدم کی طرف نکلتا ہوں، دیکھنا عزتیں تمہارے گھر پر دستک دیں گی۔ لوگ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ جوان کہاں چلا گیا جس کے چلنے سے محلے میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ جوان کہاں چلے گئے جن کی باتیں سننے کے لیے لوگ کان کھڑے کیا کرتے تھے۔ آج لوگ اپنے دروازے کیوں بند کر لیتے ہیں عیاش نوجوانوں کو دیکھ کر کہ ان کے گزرنے سے کہیں ہماری بیٹیوں کی عزت نہ پارا پارا ہو جائے؟ وہ بچے کیوں آ گئے
اس لیے ان تمام مادیات سے ہٹ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کی میری ایک ہی دعوت ہے، میرا ایک ہی عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب تک سانسیں باقی ہے حضور کے قدموں میں عزت کی زندگی عطا فرمائے، ناموس مصطفیٰ پر پہرے داری کی آخری دم تک مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان دجالی نظام اور شیطانی نظام اور ان طوفانی ہواؤں میں مولا ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے قیامت تک پیدا ہونے والی نسل کو عشق مصطفیٰ میں پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندانوں کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے مولا حفاظت فرمائے۔ اس مسجد کی رونقوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا، یہاں کی روحانیت کو سدا قائم رکھ۔ اے قدیر و جبار خدا، یہاں کے مصلوں میں، یہاں کے سجدوں میں اے اللہ تو لذتیں عطا فرما، ایمان و عرفان کی لذتیں عطا فرما، حضور پاک کی محبت کی خوشبوئیں عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مولا کلمہ زبان پر جاری فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو آ گیا اور یہ آخری جمعہ ہے، اب اگلا جمعہ آپ کا رمضان میں آئے گا۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار۔ آج کے جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، حضور کی یہ سنت تھی کہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضور سارے مومنین سے یہ خطاب کرتے، یوں کہتے کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ حضور رمضان کے متعلق اس جمعہ میں بیان فرماتے، اور اس لیے میں آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس عظیم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار کو صحیح کر لو، تیاریاں ایسی کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال ہو۔ رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں، غلاظتوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے، آوارگیوں سے، ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے، تمہاری یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بند کرو۔ بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے، قرآن اور رمضان، اسی لیے قرآن اور رمضان۔ رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر، اس نے میری بہت توہین کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا رمضان کا احترام، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو۔ ہم یہاں ہوتے تھے یا جب بھی میرے الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان میں فل پیکج، صبح سے لے کر رات تک ہم تو مصروف ہی رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی عادتوں کی طرف نہ بھیجا جائے۔ ایک مہینہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آزاد کر کے دیا، اس میں اگر دل کو پاک نہیں کیا تو پھر کب پاک کرے گا؟ بچوں کو خاص طور پر ایک چیز کی طرف لے آؤ، ان کے یہ موبائل کی دنیا۔ بہت سارے ماں باپ، کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سے اب بچے مانتے نہیں، ڈر لگ رہا ہے ان کو بولیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے، مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے۔ آج یہ نوبت آ گئی ماں باپ کی کہ تم بچوں کو روک نہیں سکتے، ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے۔ اکثر گھروں کا حال ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر گھروں کا، لے کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ایسا نشہ ہے جیسے چرسی اور گنجیڑی کو چرس اور گانجے سے روکا جائے تو وہ مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا نشہ ہو گیا ہے۔ رمضان بہترین مہینہ ہے ان کی تربیت کے لیے، سب لوگ یہ عہد کرو، ان سے کہو ٹھیک ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی گندی تصویریں تو دور کی بات ہے، تمہیں گیم کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں جانے والے جو موبائلوں کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا بھلا اعتکاف کر رہے ہیں، ساری دنیا لے کر کے بیٹھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان فواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سب رمضان کی تیاریوں میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہ بچوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت عطا کرے، ان بچوں کا ایمان سلامت رہے، ورنہ دنیا ان کے ایمان کی ڈاکو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔